قیامت کا مہینہ ہے کہ جب ہوئے در وگر مالک باروبار، مالک باروبار خود قرینے میں سارا نظام آ گیا، نظام آ گیا، خود قرینے میں سارا نظام آ گیا، نظام آ گیا۔ جب ہوئے در وگر مالک باروبار خود قرینے میں سارا نظام آ گیا، خود قرینے میں سارا نظام آ گیا، نظام آ گیا کہ فرش کا مرتبہ بڑھ گیا اس قدر، کہ فرش کا مرتبہ بڑھ گیا اس قدر کہ آسمان کا زمین کو سلام آ گیا، سلام آ گیا کہ آسمان کا زمین کو سلام آ گیا، سلام آ گیا۔ اور اس سے مطلع نظر کرتا ہوں بالکل خالص نعت کہ آسمان کا زمین کو سلام آ گیا، سلام آ گیا کہ رحمت دو جہاں فخر کون و مکان، رحمت دو جہاں فخر کون و مکان، فخر کون و مکان پے کرے نور حسن تمام آ گیا، تمام آ گیا، پے کرے نور حسن تمام آ گیا، تمام آ گیا۔ رحمت دو جہاں فخر کون و مکان پے کرے نور حسن تمام آ گیا، پے کرے نور حسن تمام آ گیا، تمام آ گیا کہ مہر پیغمبری پوشت اطہر پہ تھی، کہ مہر پیغمبری پوشت اطہر پہ تھی، اور سیکھے مصطفیٰ سب کے کام آ گیا، کام آ گیا۔ اس شعر کو پھر نظر کرتا ہوں بابا کی دعاؤں کے سہارے کہ رحمت دو جہاں فخر کون و مکان پے کرے نور حسن تمام آ گیا، پے کرے نور حسن تمام آ گیا، تمام آ گیا کہ مہر پیغمبری پوشت اطہر پہ تھی، کہ مہر پیغمبری پوشت اطہر پہ تھی، اور سیکھے مصطفیٰ سب کے کام آ گیا، کام آ گیا، اور سیکھے مصطفیٰ سب کے کام آ گیا، کام آ گیا۔ اور یہ شعر نظر کرتا ہوں نعت کے حوالے سے بابا کہ شرح روب نبی چہرے والضحا، حضرات ان فقیروں کا ظلم جب ہم دیکھتے ہیں اور یہ کیوں رکھتے ہیں ملاحظہ کیجئے گا کہ شرح روب نبی سورہ والضحا اور واللیل ہے شرح ذوالفیض و تاب، شرح ذوالفیض و تاب
حضرات ایک شعر نظر کرتا ہوں ان عاشقوں کے حوالے سے جو لوگ نام نبی سنتے ہیں تو جھومتے بھی ہیں اور انگوٹھے کو چومتے بھی ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میرا نام سن کر درود پڑھتے ہوئے انگوٹھا چوم کے آنکھوں سے لگانے والا، اس کی روشنی کی آنکھوں کی روشنی کی بھی ضمانت میری ہے، اور کل میں جنت میں اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک میں اپنے اس عاشق کو ساتھ میں نہ لے لوں. ملاحظہ فرمائے شعر کہ اللہ اللہ نام حبیب خدا کتنا شیریں ہے اور کس قدر جاں فدا، کس قدر جاں فدا. اللہ اللہ نام حبیب خدا کتنا شیریں ہے کس قدر جاں فدا، کتنا شیریں ہے کس قدر جاں فدا، کس قدر جاں فدا کہ لب سے لب مل گئے پھول سا کھل گئے، کہ پھول سا کھل گئے، لب سے لب مل گئے، کہ لب سے لب مل گئے پھول سا کھل گئے. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، نام آ گیا. جب ہوئے جلوگر مالک برابر خود قرینے میں سارا نظام آ گیا، نظام آ گیا. ایک شعر مرتبت کا پیش کر رہا ہوں اور وہ صرف شعر نہیں ہے بلکہ ہم غلامان اہل بیت، غلامان وارث پاک کا وہ عقیدہ ہے اور انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا. ملاحظہ فرمائے ایک شعر کہ جب ہوئے دلوگر مالک بحر بر خود قرینے میں سارا نظام آ گیا، نظام آ گیا. آرزو ہے یہی اے شہ انبیاء، آرزو ہے یہی اے شہ دوسرا، اے شہ سرورا، اے شہ انبیاء کہ کاشی سے تہ جاؤں میں پیش خدا، میں پیش خدا. آرزو ہے یہی ہے شہ انبیاء، کاش اس طرح جاؤں میں پیش خدا، کاش اس طرح جاؤں میں پیش خدا، میں پیش خدا. کہ حشر میں دیکھ کر حشر میں، کہ حشر میں دیکھ کر مجھ کو سب یہ کہے کہ دیکھو وارث علی کا غلام آ گیا، غلام آ گیا. دیکھو وارث علی کا غلام آ گیا، غلام آ گیا. جب ہوئے دلوگر مالک برابر خود قرینے میں سارا نظام آ گیا، نظام آ گیا. حضرات ایک شعر اور جو اسی کلام کا ہے، اور جب ایک بندے کو نسبت وارث پاک حاصل ہوتی ہے تو بندہ اللہ کی اس عظیم عطا کو کس قدر کتنی عظیم نعمت سمجھتا ہے.
اس شعر سے آپ کو اسی چیز کا اندازہ لگے گا۔ الحمدللہ میں بذات خود وارثی ہوں، گرچہ میرے نام کے ساتھ بنائی ہے، اور یقیناً سرکار عالم نواز کی نسبت ایک عظیم نسبت ہے۔ بابا کا وہ جملہ کتنا پیارا ہے اور خاکساری سے بھرا ہوا جملہ ہے کہ ہم چاہے جیسے ہوں، لیکن ہم جن نسبتوں کا سہارا لے کر اللہ کی رحمت کو صدا دیتے ہیں وہ نسبتیں پاک۔ بابا نے فرمایا کہ گویا جب تم دعائیں کرو، اللہ سے کچھ مانگا کرو، تو اس میں حضور کا واسطہ، مولائے کائنات کا واسطہ، سیدہ فاطمہ کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، اور ان واسطوں کی بنیاد پر جو دعائیں تیری برسوں سے قبول نہیں ہو رہی تھی، ممکن ہے پروردگار کی رحمت جھوم جائے اور ایک طرف عرضی لگاؤ اور دوسری طرف تمہاری عرضی پوری ہو جائے۔ ملاحظہ کیجیے گا، جب ہوئے در مگر مالک بروبر، خود قرینے میں سارا نظام آ گیا، نظام آ گیا۔ دیکھیے اس پر کہ میں عقیدت کی رو میں نہ جانے کہاں، میں عقیدت کی رو میں نہ جانے کہاں، جا رہا تھا کہ آئی صدا ناگہاں، صدا ناگہاں، میں عقیدت کی رو میں۔ سرکار عالم نواز فرماتے ہیں، سنا ہم اپنے سارے غلاموں کو روز ازل ہی میں چن لیے تھے۔ یہ ہماری اور آپ کی حرمہ نصیبی ہوتی ہے کہ ہم دامن وارث تک پہنچنے میں تاخیر کرتے ہیں، ورنہ سرکار نے ہمیں تو غلام روز ازل ہی میں بنا دیا۔ میں عقیدت کی رو میں نہ جانے کہاں، جا رہا تھا کہ آئی صدا ناگہاں، جا رہا تھا کہ آئی ندا ناگہاں، ندا ناگہاں، کہ اب نہ کرے جستجو جس کی تھی آرزو، اب نہ کرے جستجو جس کی تھی آرزو، او مبارک وہ اعلیٰ مقام آ گیا، مقام آ گیا، او مبارک وہ اعلیٰ مقام آ گیا، مقام آ گیا۔ اور جب کرم ہوتے ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں، مہربانی ہوتی ہے تو دوری کس طرح سے قربت پر تبدیل ہوتی ہے نظر کرتا ہوں بابا کے دعاؤں کے سہارے کے ساتھ کہ وہ مبارک وہ اعلیٰ مقام آ گیا، مقام آ گیا، جب ہوئے دل مگر مالک بروبر، خود قرینے میں سارا نظام آ گیا، نظام آ گیا، اور رنگ لائی محبت کی مجبوریاں۔ دعائیں چاہوں گا بھائی کہ رنگ لائی محبت کی مجبوریاں، گھٹ گئے فاصلے، مٹ گئی دوریاں، مٹ گئی دوریاں، رنگ لائی محبت کی مجبوریاں، گھٹ گئے فاصلے، مٹ گئی دوریاں، گھٹ گئے فاصلے، مٹ گئی دوریاں، مٹ گئی دوریاں، کہ میری پیاسی نظر جب اٹھی جھوم کر، میری پیاسی نظر جب اٹھی جھوم کر، سامنے حوض بارش کا جام آ گیا، جام آ گیا،
کا جام آ گیا، جام آ گیا۔ اور مقطع پیش کرتا ہوں، مطلع جو خالص میلاد تھا اور مقطع قیام میں نظر کرتا ہوں کہ اسلم بحر تعظیم محبوب رب۔ چند جملے عرض کرتا ہوں، بابا اجازت چاہوں گا۔ ایک بات شروع میں چلی تھی، ادھوری رہ گئی تھی، میلاد شریف کو عنوان سے جاننا ضروری ہے۔ تو ہندوستان جی نوازش مقطع سن لیجیے۔ جب ہوئے جلوگر مالک برابر، بابا آپ کی دعائیں اتنا کرم ہے، میں ڈر سے نہیں بول رہا تھا آپ سے کہ میں آج بول پاؤں گا، اس لیے کہ میں نزلے کا بہت ہی شکار تھا۔ اس وقت سویا تھا، اس وقت اٹھا تو ناک بہنے لگی، دل ہی دل میں سرکار سے کہہ رہا تھا اور بابا پہ، اور دیکھیے اس وقت آواز میری بالکل کمپلیٹ ہے۔ یہ کرم ہے، اس طرح سے کرم ہوتا ہے سرکار عالم نواز کا۔ نظر کرتا ہوں کہ اسلم بحر تعظیم محبوب رب، سب کھڑے ہو گئے صف بصف بااداب، صف بصف بااداب۔ اسلم بحر تعظیم محبوب رب، سب کھڑے ہو گئے صف بصف بااداب، سب کھڑے ہو گئے صف بصف بااداب، صف بصف بااداب۔ کہ کیا شجر کیا حجر کیا ملک کیا بشر، کہ کیا بشر کیا شجر کیا حجر کیا ملک، کیا ملک کیا بشر کیا شجر کیا حجر، سب کے لب پر درود و سلام آ گیا، سلام آ گیا، سب کے لب پر درود و سلام آ گیا، سلام آ گیا۔ جب ہوئے جلوگر مالک برابر، خود قرینے میں سارا نظام آ گیا۔ میں عرض کر رہا تھا میلاد شریف کے حوالے سے کہ ہندوستان میں جہاں جہاں بھی اردو زبان لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، تو میلاد شریف کے عنوان سے جو پہلی کتاب ہے وہ میلاد اکبر ہے، اور اس کو سرکار وارث پاک کے غلام مولانا اکبر علی شاہ نے تحریر فرمائی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور بات ہے، وہ درود شریف آج کی تاریخ میں بہت کم پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے جیسے لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ مولانا پیدا ہو گئے ہیں۔ رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا، یہ درود شریف بھی انہی کا تصنیف ہے جو یہ درود شریف میلاد اکبر میں آج بھی آپ سے ملتا ہے۔ اور سنیے، وارثی غلام کی شان دیکھیے اور بارگاہ رسالت میں مقبولیت دیکھیے۔ آج ساری دنیا میں یا نبی سلام علیکہ پڑھا جاتا ہے، یہاں تک کہ جن کی زبان عرب ہے، گلف میں بھی جہاں جہاں بھی میلاد شریف ہوتی ہے یہ سلام پڑھا جاتا ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ عرب والے بھی ایک عجمی کا سلام، ایک عجمی کا لکھا ہوا سلام، یا نبی سلام علیکہ، ایک عجمی وارثی کا، عجمی کہتے ہیں یعنی عرب کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں اس کو عجم بولا جاتا ہے۔ تو عرب والے جن کو اپنی زبان دانی پر ناز ہے، وہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، اس سلام کو مرتب کرنے والا ہندوستان کا ایک عاشق رسول ہے، اور اس عاشق رسول کی جو مہر ہے وہ اولاد مصطفیٰ، ہم شبیہ علی مرتضیٰ، جانشین رحمت للعالمین، نشانی پنجتن، امام الاولیاء،
سید السادات امام عاشقہ رہبر رہبرہ مرشد مرشدہ پیر پیرہ سیدنا و شیخنا سرکار عالم نواز وارث پاک آدم اللہ ذکرہ کا وہ غلام. اس چیز کا ذکر صرف میں اس لیے کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہاں وہاں تک کے سامعین کو اس بات کی میری جانب سے کھلی دعوت محبت ہے کہ میں نے جو اس وقت بات کہی ہے اسے آپ تحقیق کر لیں. اور رانی گنج کی دھرتی الحمدللہ میں اس سے پہلے بھی شاید درجنوں بار آ چکا ہوں. 2 سال پہلے اس محلے میں بھی بغل میں ایک بار حاضر ہوا تھا. میری حاضری ہوتی رہتی ہے. تو یوں ہی نہیں ہے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ایسی ہی نہیں کہ صرف عقیدت کی بولی میں بول جا رہا ہوں، اس کی حقیقت ہے. اور اگر ایک میلادی سنی اگر اس حقیقت سے آشنا ہو گیا تو پھر وہ یہ سمجھے کہ سرکار عالم نواز کی نسبتوں میں کیا کیا رکھا. میلاد مصطفیٰ یہ ایمان سچا ایمان ہونے کی علامت ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اللہ تعالی رد نہیں فرماتا. ایک درود و سلام مصطفیٰ، ایک نعت مصطفیٰ، ایک میلاد مصطفیٰ. یعنی ہر حال میں یہ قبول ہوتا. ابھی اور بات ہے قبولیت کے درجات ہوتے ہیں. جو جتنا بڑا عاشق ہوگا اسے اتنا ہی نوازا جائے گا، اتنا ہی سرفرازی ملے گی. لیکن قبول اے ٹو زیڈ ہر عاشق کا ہوتا ہے. یہ اعمال واجب و فرائض میں سے نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن یہ ہر حال میں قبول ہوتا ہے. اور جو فرائض و واجبات ہیں جن کو کرنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسے آپ پڑھتے چلے جاؤ. پڑھنا آپ کا کام ہے. قبول ہوا کہ نہیں ہوا اس کی کوئی سند نہیں، کوئی خبر نہیں. ایک حاجی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حاجی اپنے سالوں بھر کی، اپنے برسوں کی مشقت کی کمائی ہوئی اثاثے کو جمع کر کے پھر وہ حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے. بڑی شان کے ساتھ ہم لوگ رخصت کرتے ہیں. پھر جب وہ واپس آتا ہے ہم اس کا ویلکم و استقبال کرتے ہیں، اس کی گلپوشی کرتے ہیں. ہم ایئرپورٹ تک پہنچ جاتے ہیں. دوستو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. جس وقت آپ ایک حاجی کے گلے میں ہار و پھول ڈالتے ہو، ایک طرف ہار و پھول ڈالنا اور دوسری طرف آہستہ سے اس کے کان میں کہنا کہ ماشاءاللہ آپ کا حج قبول ہو گیا. خدا کی قسم اگر وہ حاجی عبادت کے مفہوم سے آشنا ہوگا، بندگی کسے کہتے ہیں جانتا ہوگا، تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. وہ کہے گا میرے پیارے بھائی میرا کام تھا اس کے در تک پہنچ جانا، میرا کام تھا اس کے گھر کا طواف کرنا، میرا کام تھا غلاف کعبہ کو پکڑ کر اس کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا، میرا کام تھا مصلی ابراہیمی پر اپنے جبین استقامت کے کانپتے ہوئے سجدوں کو پیش کر دینا، میرا کام تھا اس کی عظیم نشانیاں صفا اور مروہ کی چوٹی کا سیر کرنا، میرا کام تھا حجر اسود کو بوسہ دینا. قبول ہوا کہ نہیں ہوا یہ خدا جانے. قبول ہوا کہ نہیں ہوا یہ خدا جانے. لیکن دوستو جب آپ درود پڑھتے ہو تو قبول ہوتا ہے، سلام پڑھتے ہو قبول ہوتا ہے، نعتیں پڑھتے ہو قبول ہوتا ہے، سننے سے بھی قبول ہوتا ہے، دونوں ثواب. میلاد کرتے ہو قبول ہوتا ہے. ممکن آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ مولانا جب یہ قبول ہوتا ہے تو یہ واجب و فرض کیوں نہیں ہوا؟ یہ واجب و فرض کیوں نہیں ہوا؟ اسے یوں ہی رکھ دیا گیا. کہا اسی راز کو تو سمجھنا ہے. قبول ہوتا ہے لیکن واجب نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ عاشق کے عشق پہ چھوڑ دیا.
عاشق کے عشق پہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ محبوب کی بارگاہ میں یہ نذرانہ ہے۔ کل الحمدللہ میں کلکتہ کی وسیم خانقاہ جو حاجی اللہ مان شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نشانی ہے شریف لائن میں، وہاں میں بھی حاضر ہوا تھا۔ سینکڑوں علماء وارث پاک حاضر تھے۔ حضرت بابا آزاد شاہ وارثی مدد اللہ العالی کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، اما وہ عاشق کیسا، توجہ چاہو، وہ عاشق کیسا جس کا ہاتھ طلب کے لیے جو دستے طلب میں لائے، بن بلائے کہیں جائے، توجہ چاہو۔ تو یہ ہمارے اور تمہارے جیسے عاشقوں کی بات ہے۔ اللہ بھی عاشق ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ بھی عاشق ہے، اور کس کا عاشق ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ گویا اللہ کا عشق، اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے محبوب پر میرے بندے درود بھیجے اور میرے کہنے پر بھیجے، میرے واجب کرنے پر بھیجے، میرے فرض کرنے پر بھیجے، میرے محبوب کی نعتیں پڑھیں اور میرے کہنے پر نعتیں کریں، میرے محبوب کی آمد کا ذکر کریں اور میرے کہنے پہ کریں۔ نہیں نہیں، یہ غیرت خداوندی کو گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رب کے محبوب ہے، رب کے محبوب ہے، اور اللہ نے اسی محبوب کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے سجدوں کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے، ہمارے رکوع و قیام کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے، ہمارے روزوں کی خشوع اور خضوع دیکھا جاتا ہے، ہمارا قلب دیکھا جاتا ہے، ہماری توجہ دیکھی جاتی ہے، ہماری توجہ اور ہماری یکسوئی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ سجدے میں سر رکھا ہے، لیکن اس کا دل کہاں ہے، اس کا دماغ کہاں ہے، اس کی توجہ کہاں ہے؟ زبان تو تسبیح پڑھ رہی ہے لیکن اس کا دل کیا کر رہا ہے، اس کا دل کیا کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں جب اس کی عبادت کی جاتی ہے تو سب دیکھی جاتی ہے، لیکن یہی بندہ جب اس کے محبوب کا درود پڑھتا ہے تو کچھ نہیں دیکھا جاتا، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے عاشق کو درود پڑھ رہا ہے، میرے محبوب پر سلام بھیج رہا ہے، میرے محبوب کی نعتیں پڑھ رہا ہے، میرے محبوب کی آمد کا ذکر۔ تو یہ آمد مصطفیٰ کی محفل ہے، میلاد کی محفل ہے۔ فرض کیوں نہیں ہوا؟ اسے فرض ہونا چاہیے۔ ایک سوال، اس کے دو جواب، اس کے دو جواب۔ اگر فرض ہو جاتا تو جس طرح سے نماز کو آج کی تاریخ میں ہم سے زیادہ کوئی اور پڑھتا ہے، جس طرح نماز آج کی تاریخ میں ہم سے زیادہ کوئی اور پڑھتا ہے، جس کی نشاندہی حضور نے اپنے ظاہری حیات میں فرما دی تھی کہ ان کے سجدے عبادت دیکھ کے تم اپنے سجدوں کا باروں میں بہت فکر مند ہو جاؤ گے، لیکن وہ سب کے سب منافق ہو گئے۔ پتہ کیا چلا کہ کہنے پر سجدہ کرنے والے، زیادہ سجدہ کرنے والے منافق بھی ہیں۔ رب کو یہ گوارا نہیں کہ اس لیے اللہ نے یہ ڈیمانڈ نہیں رکھا کہ اگر پڑھ کے بول کے پڑھواؤں گا تو پھر غدار اور وفادار کی تمیز کیسے ہوگی؟ بولو بھائی، آج تمیز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ ملال کرو، جو اٹھ کے بھاگ جائے گا سلام کے وقت، یا سلام کے وقت جو ہے کہ منہ بنانے لگے گا، آپ سمجھ جاتے ہو کہ نہیں سمجھ جاتے؟ فرق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر واجب ہوتا، نماز جیسے فرض ہوتا تو منہ نہیں بناتا، وہ بھی پڑھتا، پھر تمیز پیدا ہوتی کہ عاشق کون ہے، غاصب کون ہے، وفادار کون ہے، غدار کون ہے۔ اور سنو، اس کی قبولیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے، اللہ تعالی فرض کیوں نہیں کیا؟
اس لیے اللہ کی شان آپ سمجھیے، اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کوئی چیز ضروری نہیں ہے، یعنی وہ رزاق ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن ہم کو رزق دینا اس پر واجب نہیں ہے۔ ہمارے اچھے اعمال کا وہ جزا دیتا ہے، لیکن جزا دے دے تو اس کا کرم ہے اور نہ دے تو اس کا حق ہے۔ اللہ اسے کہتا ہے کہ جس پر کوئی چیز بھی واجب و فرض نہیں، واجب و فرض نہیں۔ اب سنو، کیوں نہیں صلاۃ و سلام کو، قیام کو، میلاد کو، درود کو، نعت کو فرض اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ مومنین اسے بعد میں کر رہے ہیں۔ بھائی ہم اور آپ تو بعد میں کر رہے ہیں نا، نبی کی تعریف، نبی کی نعت، اور اللہ نے پہلے ہی کر دیا، اللہ نے پہلے ہی کر دیا ہے اپنے محبوب کی تعریف، اپنے محبوب پہ سلام، اپنے محبوب پہ درود، اپنے محبوب کی آمد کا ذکر، یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی کر دیا ہے۔ بندے بعد میں کر رہے ہیں، اور قرآن میں اس کے شواہد بھی موجود ہے۔ آمد مصطفیٰ کا بھی ذکر موجود ہے، درود و سلام کا بھی ذکر موجود ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پہلے اللہ درود بھیج رہا ہے، پھر فرشتے بھیج رہے ہیں، تب ایمان والوں کا نمبر آ رہا ہے۔ اے ایمان والوں، تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ اور سنو سنو اے ایمان والوں، صرف درود بھیجنے سے کام نہیں چلے گا، تمہیں سلام بھی بھیجنا ہوگا، تمہیں سلام بھی بھیجنا ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اپنی ذات کی طرف سے صرف درود کی نسبت کی، لیکن جب ہمیں حکم دیا تو کہا سلام بھی بھیجنا پڑے گا۔ تو آپ کو میں بتاؤں، قرآن حکیم کا نزول عربی زبان میں ہوا، اور اس وقت جو عرب کی سنسکرتی تھی، وہاں کے جو رکھ رکھاؤ اور وہاں کے جو روایتیں تھی کچھ اس طرح سے تھی کہ وہاں پر ذرا سی بات میں جنگیں ہو جاتی، لڑائیاں چالو ہو جاتی اور برسوں جاری رکھتے تھے۔ اور جب دونوں طرف سے سامان جنگ کم پڑنے لگتے تھے تو اعلان ہوتا تھا کہ بھائی جنگ بند کر، پھر جنگ بند کر دیتے تھے۔ تو بندی کے پیریڈ میں پھر وہ تیاری کرتے تھے سامان جنگ کی، لیکن ضرورت کے تحت ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کی آبادی سے گزرنا پڑتا تھا۔ بھائی ہے جانی دشمن، لیکن میرے آبادی سے گزرے گا، تو بھائی جب میرے سامنے سے گزرے گا، ہے میرا جانی دشمن، تو ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ بھائی یہ مجھ پر حملہ کرنے آ رہا ہے یا اپنے کام سے جا رہا ہے؟ تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا عربوں نے کہ سنو ہم تمہارے قبیلے سے گزریں گے، تم ہمارے قبیلے سے گزرنا، لیکن جس طرح سے آج کی تاریخ میں جب کوئی ایسا ایمرجنسی وقت آ جاتا ہے تو ہم اور آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں سرنڈر۔ تو ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ گرچہ تو میرا جانی دشمن ہے، لیکن ضرورت کے تحت جب میرے قبیلے سے گزرنا تو مجھے سلام کرنا۔ کیا کرنا؟ مجھے سلام کرنا، اس سے میں سمجھ جاؤں گا کہ تو مجھ پر حملہ کرنے نہیں آ رہا ہے، میں تیری طرف سے سلامتی پہ ہوں، میں تیری طرف سے سلامتی پہ ہوں۔ اب قربان جاؤ پروردگار عالم کی اس محبت پر جو اپنے محبوب سے وہ کرتا ہے۔ بھائی سلام اور درود دونوں کے معنی رحمت کے آتے ہیں، دونوں کے معنی برکت کے آتے ہیں، لیکن اللہ نے جب بندوں کو حکم دیا تو درود کا بھی حکم دیا اور سلام کا بھی حکم دیا۔ وہ اسی لیے سلام کا حکم دیا کہ سنو صرف درود پڑھو گے تو بات واضح نہیں ہوگی کہ تم وفادار مصطفیٰ ہے یا غدار مصطفیٰ ہے۔ نبی پر درود بھی پڑھو اور ساتھ میں سلام بھی پڑھو، تاکہ یہ چیز ظاہر ہو جائے کہ تم عاشقان مصطفیٰ میں سے ہو، تم وفادار مصطفیٰ میں سے ہو، تم نبی پر پتھر برسانے والے نہیں ہو، بلکہ نبی کو آنے والے پتھر کو اپنے سینے پر لینے والے ہو، تم نبی کا خون بہانے والے نہیں ہو، بلکہ نبی کے نام پہ اپنی گردنیں کٹانے والے ہو۔ اس کا ثبوت اس وقت ہوگا جب بندہ کہے گا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ تعالی علیہ۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ
کہ دو وجہ تو آپ نے سنی لی، ایک محبوب کی نعت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور ایک بات اور بتاتا کہ گرچہ یہ واجب و فرض نہیں ہے لیکن واجبات و فرائض کی یہ جان ہے،